السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن مجید کی یہی آیت کئی جمعوں سے تلاوت ہو رہی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 3 چیزیں بیان فرمائیں، ایسی چیزیں کہ ہم جب انہیں انجام دیتے ہیں تو اللہ سے تجارت کرتے ہیں، اور پھر اللہ نے تجارت بھی ایسی بتلائی کہ اس تجارت میں نفع ہی نفع ہے، نقصان نہیں۔ دوسری چیز یہ بتلائی کہ میں ان امور پر اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ تیسری چیز یہ بتلائی کہ میں ان امور پر مزید بدلے سے بھی زیادہ دیتا ہوں، اور یہ جب ہوگا جب ہمارا اخلاص ہوگا، نیت ہوگی اور اللہ سے تجارت کرنے کی بات ہوگی۔ پہلی چیز تھی قرآن مجید کی تلاوت، اور دوسری چیز بیان ہو رہی تھی نماز۔ یہ نماز جس کو اللہ رب العزت نے دین کا ستون بتلایا ہے، گزشتہ جو میں بتلایا تھا۔ اب اس نماز کے پڑھنے کے لیے وضو بھی لازم ہے، اس کی بھی بات پہلے ہو گئی۔ پھر جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو وقار کے ساتھ، حلم اور بردباری کے ساتھ آنا چاہیے۔ پھر جب نماز کے لیے ہم آتے ہیں اور جماعت کی تیاری کرتے ہیں تو پھر یہ بھی بتلایا کہ صفوں کو سیدھا کرنا چاہیے، اور جب صف سیدھی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جماعت شروع ہوتی ہے، اور جب جماعت شروع ہوتی ہے تو اس کے لیے تکبیر ہوتی ہے۔ صف سیدھی ہو گئی، تکبیر ہو گئی، اب جماعت میں شامل ہونا۔ تو اس کا طریقہ سمجھ لیجیے کہ امام جب اللہ اکبر کہہ کے جماعت شروع کرتا ہے تو یہ امام کی تکبیر تحریمہ ہوئی اور تکبیر اولی بھی ہوئی،
اور مقتدی جب امام کے ساتھ جماعت شروع کرتا ہے تو اس کی تکبیر کے بعد یہ بھی تکبیر کہہ کے جماعت میں شامل ہوتا ہے، تو اس کی بھی تکبیر تحریمہ اور تکبیر اولیٰ یہی ہوئی، دونوں الگ الگ بتلا رہا ہوں، تکبیر تحریمہ تکبیر اولیٰ، اس کا فرق آئے گا آگے۔ تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے امور جو ہمارے لیے حلال تھے، جائز تھے، اس تکبیر کے بعد جس سے ہم نے نماز شروع کری اب ناجائز ہو گئے، حرمت آ گئی، وہ حرام ہو گئے۔ مثال کے طور پہ نماز جب تک شروع نہیں ہوئی میں بات کر سکتا ہوں، جب نماز شروع ہو گئی تو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بات کرنا تو حلال اور جائز تھا نا، نماز میں حرام ہو گیا، اس لیے تکبیر تحریم۔ کھانا پینا حلال تھا، جہاں نماز شروع ہوئی اب یہ حرام ہو گیا، نماز میں نہیں کھا سکتے۔ میں چاروں طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ رہا ہوں، سب چیز کا جائزہ لے رہا ہوں، حلال تھا، تکبیر ہوئی پہلی، یہ حرام ہو گیا، اب نہیں دیکھ سکتا، اب مجھے سجدے کی جگہ میں دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا۔ تکبیر تحریمہ کہی، اب میں وقت نہیں دیکھ سکتا بھائی۔ تکبیر تحریمہ کہہ لی، جیب میں موبائل تھا بج گیا، اب میں اس کو نکال کے منہ دیکھ کے بند کر رہا ہوں، یہ نہیں کر سکتا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب جب اس کو دیکھ لیا پتہ تو چل گیا نا کس کا فون آیا ہے، یہ حضرت دماغ وہاں سے ہٹے نماز سے، موبائل میں چلے گئے، نماز نہیں ہوگی۔ ایسی صورت جب کسی کے ساتھ ہو اور وہ اس طرح موبائل کو نکال کے بند کرے، نماز ٹوٹ گئی، دوبارہ نیت باندھے، دوبارہ تکبیر تحریمہ ہو، تاکہ نماز تو درست ہو۔ اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ مقتدی کی یہ تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہوئی تو تکبیر اولیٰ ہو گئی۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز میں شریک ہونا بڑی فضیلت کا باعث ہے، اور میں ایسے وقت نماز میں شامل ہونے کے لیے آیا کہ امام تکبیر تحریمہ کہہ کے قرات شروع کر چکا تھا، امام رکوع کی حالت میں تھا، امام سجدے کی حالت میں تھا، امام جلسے کی حالت میں تھا، امام قاعدے کی حالت، کوئی سی بھی حالت ہو، میں آ کر اب تکبیر تحریمہ کہہ کے جب امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوتا ہوں تو میری یہ تکبیر اولیٰ نہیں ہوگی، صرف تحریمہ ہوگی۔ تکبیر اولیٰ صرف امام کے ساتھ تھی۔ اب جب ہم نے تکبیر اولیٰ کہہ لی تو پھر ہاتھ، اچھا اب تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ یہ نہیں ہے کہ میں آزاد ہوں جیسے چاہوں اٹھا لوں، میں نے یوں کر کے بھی نیت مان لی، میں نے یوں دور سے بھی کر کے نیت مان لی، ایسا نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا، پڑھ کے بتلائی، لوگوں سے کروا کے بتلایا، یہ عمل آپ نے اپنی زبان سے اس کی ہدایت دے کر عمل کرایا۔ کیا طریقہ ہے پھر تکبیر یہ نیت باندھنے کا؟ اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ دیکھیے مردوں کے لیے جو نیت باندھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کندھے سے لے کر کان کی لو تک، یہ انگوٹھے کا جو پورا ہے یہ کان کی لو تک، بس یہ جگہ ہے۔ اب اس میں یہاں تو ہو، یہاں ہو، یہاں ہو، یہ ہے نیت باندھنے کا۔ جب نیت باندھیں گے تو یہ ہتھیلیاں بیت اللہ کی طرف ہوں گی، ایسے نہیں ہوں گے۔ اس کو سیکھنا چاہیے۔ ہم قبر کی طرف جا رہے ہیں، ہماری منزل بہت تھوڑی ہے لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں جتنا بڑا ہو رہا ہوں میری عمر بھی بڑی ہو رہی ہے، یہ نہیں کہہ سکتا۔ ہر آدمی قبر کی طرف جا رہا ہے، بہت قریب ہے ہر آدمی،
تو نماز تو سیکھ لے. اسی نماز کی وجہ سے تو قبر میں ڈھال بنے گا. یہ نماز آ کے کھڑی ہو جائے گی قبر میں. جب فرشتے آئیں گے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب دینے کے لیے، اگر نماز پڑھتے ہوں گے نماز ڈھال بنے گی. نہیں میں تمہیں آگے نہیں آنے دوں گی، اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. تو یہ کب ہوگا؟ اللہ یہ فرما رہا ہے نا اس آیت میں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جو نماز کو سیدھا کرتے ہیں. تو ہم نماز تو سیدھی کریں پھر اپنی، جبھی تو تجارت ہوگی. جب ہماری نماز سیدھی نہیں ہوگی تو تجارت کیسے ہوگی؟ آپ خریدار کو کھوٹا مال دے دیں، کبھی آئے گا آپ کے پاس دوبارہ پلٹ کے؟ کبھی بھی نہیں آئے گا. تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم اللہ سے جو تجارت کر رہے ہیں، ہم اپنے اعمال اللہ کو بیچ رہے ہیں. اللہ خریدار ہے. ہم کھوٹا مال اس کو دیں گے، اس کو قدر ہوگی ہمارے اعمال کی. اللہ یہ تو فرما رہا ہے میں قدر کرتا ہوں. تو جب کھوٹا مال دیں گے تو کیسے قدر ہوگی؟ نیت باندھنے کا طریقہ، ہماری ہتھیلیاں بیت اللہ کی طرف ہوں، ہماری انگلیوں کے پورے آسمان کی طرف. آپ یہاں رکھیں، یہاں رکھیں، ادھر رکھیں. یہ مردوں کا طریقہ بتلا رہا ہوں، نیت باندھنے کا طریقہ. اور خواتین کے لیے طریقہ بتلایا جناب رسول اللہ